السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الطلاب، أنا أريد أن ألقي عليكم اليوم الدرس الثاني من القصص الأدبية التي أريد أن أقرأها عليكم من هذا الكتاب. انتخبت لكم وأنا أريد أن أنتخب من هذا الكتاب القصص الأدبية القصيرة، وإن كان في هذا الكتاب قصص طويلة، ولكن أريد وأحاول أن أنتخب وأن أنتقي من هذا الكتاب قصص قصيرة، وبعد ذلك أنا أريد أن ألقي عليكم هذه القصص وأقرأ عليكم وأدرس عليكم هذه القصص القصيرة التي تتمرنون وتتدربون بها على اللغة العربية. وأنا إن شاء الله عز وجل أشرع وأبدأ في إلقاء الدرس، فعليكم أن تسمعوا، فعليكم أن توعوا وأن تحفظوا هذا الدرس وتتمرنوا عليه وتتدربوا عليه لكي تتقنوا وتجيدوا في اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله. أصدقاء، أنا أريد أن أبدأ، فعليكم أن تروا الدرس الذي أريد أن ألقي عليكم بها، فسنبدأ إن شاء الله عز وجل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، یہ مجموعۃ القصص الادبیہ لطلاب اللغۃ العربیہ، یہ محمد عطیہ الاپرشی کی کتاب ہے، جس کے پہلے قصے کو میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا تھا اور اس کا ترجمہ کیا تھا، اور اس کے جملے بھی میں نے اس سے پہلے بنائے تھے. آپ کو اب میں جو قصہ پڑھانے والا ہوں، یہ بہت مختصر اور بہت چھوٹا سا ایک قصہ ہے، جس قصے کو آپ انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے. دیکھیے، یہ بس ان 2 صفحوں پر مشتمل ہے. آپ اس قصے کو دیکھیے. القصۃ السابعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القصۃ السابعۃ، 7واں قصہ. کل ما یفعلہ اللہ خیر. کل ما یفعلہ اللہ خیر، ہر وہ چیز جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے. یہ ایک تعبیر ہے کہ جو بھی اللہ کرتے ہیں، خیر کرتے ہیں، بھلا کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، تو اس پر جو ہے یہ نہایت ہی عبرت خیز اور نہایت ہی بہترین اور سبق آموز قصہ ہے. آپ اس کی عربی بھی پڑھیے اور ساتھ ساتھ اس قصے کو بھی پڑھتے چلے جائیے. تو دیکھیے، کل ما یفعلہ اللہ خیر، ہر وہ جو کچھ اللہ کرتے ہیں، ہر وہ ما یفعلہ جس کو اللہ کرتے ہیں، خیر، اچھا ہی ہوتا ہے. تو دیکھیے، اس میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے. سافر احد العلماء الصالحین فی الزمن الماضی. سفر کیا کسی عالم نے، احد العلماء کسی عالم، نیک عالم نے، نیک عالموں میں سے کسی ایک عالم نے، فی الزمن الماضی گزشتہ زمانے میں، وَأَخَذَ مَعَهُ دِيكًا اپنے ساتھ انہوں نے ایک مرغے کو لیا، اپنے ساتھ لیا اپنے ساتھ ایک مرغے کو، یوقظہ جو ان کو جگاتا تھا، فی الفجر فجر میں، للصلاۃ نماز کے لیے، وکلبن اور ایک کتے کو لیا، یحرسہ جو ان کی حفاظت کرتا تھا، ان کی نگرانی کرتا تھا، من اللصوص چوروں سے، وحمارن اور ایک گدھے کو لیا، یحمل علیہ جس کے اوپر وہ اٹھاتے تھے، کتبہ اپنی کتابوں کو، وماءہ اور اپنے پانی کو، وطعامہ اور اپنے کھانے کو، وعند غروب الشمس اور سورج کے غروب ہونے کے وقت، وصل الی قریۃ پہنچے ایک گاؤں کے پاس، من القری گاؤں میں سے ایک گاؤں کے پاس پہنچے، واراد ان یقضی لیلتہ فی تلک القریۃ اور ارادہ کیا کہ گزار دیں اس رات کو اس گاؤں میں، ارادہ کیا کہ گزار دیں اس رات کو فی تلک القریۃ اس گاؤں میں. فلم یقبلہ احد قبول نہیں کیا کسی نے، ضیفا عندہ مہمان بنانے کو اپنے پاس، فترک القریۃ چنانچہ انہوں نے چھوڑ دیا گاؤں کو، ومکث لیلتہ اور وہ اپنی رات ٹھہرے رہے،
تحت شجرتن ایک درخت کے نیچے خارج القریتی گاؤں کے باہر فی حقل من الحقولی کھیتوں میں سے کسی ایک کھیت میں۔ تو دیکھیے دوستو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، میں سلیس ترجمہ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، اصل تو سلیس ترجمہ کرنا چاہیے لیکن سلیس ترجمہ اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کہ ایک ایک لفظ کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ کسی نیک عالم نے گزشتہ زمانے میں سفر کیا، اپنے ساتھ ایک مرغ کو لیا جو ان کو فجر کی نماز کے لیے جگاتا تھا، ایک کتے کو ساتھ لیا جو ان کی چوروں سے حفاظت کرتا تھا، اور ایک گدھے کو ساتھ لیا جس پر وہ اپنے کتابوں اور پانی اور کھانے کو لادے ہوئے تھے، اٹھائے ہوئے تھے۔ سورج کے غروب ہونے کے وقت وہ بزرگ ایک گاؤں پہنچے اور اپنی رات اس گاؤں میں گزارنی چاہی، تو کسی نے ان کو اپنے پاس مہمان کے طور پر قبول نہیں کیا، تو انہوں نے گاؤں کو چھوڑ دیا اور رات ساری وہ ایک درخت کے نیچے گاؤں کے باہر کسی کھیت میں ٹھہرے رہے۔ وہ رات ساری گاؤں کے باہر کسی کھیت میں ایک درخت کے نیچے ٹھہرے رہے، یہ اس کا سلیس ترجمہ۔ آگے دیکھیے وہ فی اثناء اللیل، فی اثناء درمیان میں، رات کے درمیان میں، اتی الثعلب عطا آئی لومڑی، فاکلا اس نے کھا لیا مرغ کو، فقال العالم الصالح تو کہا نیک عالم نے، کل ما یفعلہ اللہ خیر، جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بہتر ہوتا ہے۔ وبعد قلیل تھوڑی دیر بعد، اتی ذئب آیا بھیڑیا، فقتل الکلب چنانچہ اس نے کتے کو قتل کر دیا، تو انہوں نے کہا کل ما یفعلہ اللہ خیر، کہ ہر وہ جو اللہ کرتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے۔ ثم اتی ذئب آخر، پھر ایک دوسرا بھیڑیا آیا، فقطع اس نے توڑ دی، رقبۃ الحماری گدھے کی گردن توڑ دی، تو اس نے گدھے کی گردن توڑ دی، تو فقال تو ان بزرگ نے کہا کل ما یفعلہ اللہ خیر، جو کچھ بھی اللہ کرتے ہیں، کل ما یفعلہ اللہ خیر، جو کچھ بھی اللہ کرتے ہیں وہ بہتر ہی کرتے ہیں۔ وفی الفجر فجر میں، سمع العالم سنا عالم نے، العالم الصالح نیک عالم نے، صیاحا شدیدا بہت اونچی آواز، فی القریتی گاؤں میں، فسأل تو پوچھا، عما حدث اس کے بارے میں جو پیش آیا ہے، وعلم اور جان گئے کہ ان اللصوص کے چوروں نے، والاعداء اور دشمنوں نے، ہاجموا حملہ کر دیا ہے، القریۃ گاؤں پر، تلک اللیلۃ اس رات میں، وسرقوا اور چوری کر لیا ہے، مواشیہا گاؤں کے مویشیوں اور جانور کو، ونہبوا اموالہا اور لوٹ لیا ہے گاؤں کے مالوں کو، وقتلوا اور ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے، کثیرین بہت سارے، من رجالہا اس کے آدمیوں کو۔ تو یہاں سے اس کا آپ سلیس ترجمہ دیکھیں، وہ فی اثناء اللیل دوران رات ایک لومڑی آئی تو اس نے مرغ کو کھا لیا، تو ان نیک عالم نے کہا جو کچھ اللہ کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا، چنانچہ اس نے کتے کو قتل کر دیا، تو ان نیک عالم نے کہا جو کچھ اللہ کرتے ہیں، کل ما یفعلہ اللہ خیر، تو انہوں نے کہا کل ما یفعلہ اللہ خیر، جو کچھ اللہ کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ وفی الفجر دیکھیں فجر، صبح فجر میں، ان نیک عالم نے ایک سخت گاؤں میں ایک سخت آواز کو، ایک بلند آواز کو سنا، تو انہوں نے اس حادثے اور واقعے کے متعلق پوچھا، تو انہیں یہ علم ہوا کہ چوروں اور دشمنوں نے اس رات گاؤں پر حملہ کر دیا ہے اور وہاں کے مویشی اور جانوروں کو چرا لیا ہے اور وہاں کے اموال کو لوٹ لیا ہے اور بہت سارے وہاں کے مردوں کو انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ فحمد العالم تو تعریف کی العالم الصالح ان نیک عالم نے، اللہ کی، فحمد العالم الصالح اللہ ان نیک عالم نے اللہ کی تعریف کی، حمدن کثیرہ بہت زیادہ تعریف کی، وعرف اور یہ جان گئے، انہ لو قبل ضیفا
کہ اگر وہ قبول کر لیتے، مہمان نوازی کے طور پر قبول کیے جاتے، مہمان نوازی کے طور پر گاؤں میں تلک اللیلہ تھا، اس رات لحدث لہ، تو ان کے ساتھ بھی وہی واقعہ پیش آتا، ما حدث لأہلہا، جو اس کے گاؤں والوں کے لیے جو پیش آیا ہے، اس کے اہل اور رہنے والوں کے لیے، ولو بقیت دیکو، اور اگر مرغا باقی رہتا اور کتا باقی رہتا اور گدھا باقی رہتا، وسمع اللصوص، اور سنتے چور سیاحت دی کی، کتے کی آواز، ونباح الکلب، اور کتے کے بھونکنے کو، ونحیق الحمار، اور گدھے کی ڈھینچوں کرنے کو، لحضروا الیہ، تو وہ ان کے پاس حاضر ہو جاتے، آ جاتے ان کے پاس، خارج القریتی، گاؤں کے باہر، وقتلوہ، اور وہ ان کو بھی قتل کر دیتے، وقال کعادتہ، چنانچہ انہوں نے اپنی عادت کے موافق یہ کہا، کل ما یفعلہ اللہ خیر، کہ جو کچھ بھی اللہ کرتے ہیں بہتر ہی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں دوستو، یہ چھوٹا سا ایک قصہ ہے، جس قصے کے اندر ان بزرگ کا معمول یہ تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو کچھ بھی اللہ کرتے ہیں وہ بہتر ہی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ بزرگ، یہ اللہ والے، یہ نیک شخص جو گزشتہ زمانے کے تھے، انہوں نے سفر میں اپنے ساتھ ایک مرغ کو لیا، ایک کتے کو لیا اور ایک گدھے کو لے کر سفر میں نکل پڑے۔ تو مرغ کو ساتھ میں لینے کا مقصود یہ تھا کہ مرغ بانگ دے کر، اذان دے کر یہ فجر کی نماز کے لیے جگا دے گا، اور کتا چوروں سے ان کی حفاظت کرے گا، اور گدھے کو ساتھ اس لیے لیا کہ وہ اس کے اوپر وہ اپنی کتابیں، اپنے پانی اور کھانے پینے کے سامان کو لاد سکیں۔ یہ جب سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوا تو یہ ایک گاؤں میں پہنچے اور اپنی رات اسی گاؤں میں گزارنی چاہی، تو کسی نے بھی ان کو مہمان کے طور پر قبول نہیں کیا، تو چنانچہ انہوں نے اس گاؤں کو چھوڑ دیا اور اس رات کو جو ہے گاؤں کے باہر کھیت میں کسی درخت کے نیچے گزار دیا۔ دوران رات ہی ایک لومڑی آ کر ان کے مرغے کو کھا گئی، تو نیک عالم نے اپنی عادت کے موافق، جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ بھلا ہی کرتے ہیں، یہ کہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک بھیڑیا آیا، کتے کو مار کر چلا گیا، تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ جو کچھ بھی اللہ کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ پھر ایک دوسرا بھیڑیا آیا اور اس نے گدھے کی گردن کو کاٹ دیا، تو تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ جو کچھ بھی اللہ کرتے ہیں بہتر ہی کرتے ہیں۔ فجر کے وقت ان عالم نے ایک بہت بڑی آواز گاؤں کے اندر سنی، تو لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا، تو انہیں یہ پتہ چلا کہ چور اور ڈاکوؤں اور دشمنوں نے گاؤں پر حملہ کر دیا اس رات میں، اور وہاں کے مویشی، جانور، اموال، دولت کو سب کو لوٹ لیا ہے، چوری کر لیا ہے، اور وہاں کے بہت سارے مردوں کو قتل بھی کر دیا ہے۔ تو ان عالم دین نے، ان نیک عالم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر وہ لوگ ان کی مہمان نوازی کو قبول کرتے اور وہ گاؤں میں ٹھہرے رہتے تو ان کے ساتھ بھی وہی صورتحال پیش آتی جو ان گاؤں والوں کے ساتھ پیش آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ مرغ اور یہ کتا اور یہ گدھا بھی ان کے ساتھ باقی رہتا اور اس کو بھیڑیے، لومڑی وغیرہ نہ کھا جاتے، تو ان کی آواز کو سن کر چور ان کے پاس بھی آ جاتے، کتوں کی آواز کو، کتے کے بھونکنے کو، مرغے کی آواز کو اور گدھے کے ڈھیچو کرنے کو سنتے، تو وہ گاؤں کے باہر ان کے پاس بھی پہنچ جاتے اور ان کو بھی قتل کر دیتے۔ چنانچہ ان سارے واقعے کے ذریعے سے انہوں نے یہ کہا، کل ما یفعلہ اللہ خیر، جو کچھ بھی اللہ کرتے ہیں بہترین ہی کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے بہترین ہی ہوتے ہیں۔ دوستو، ہم اس کے بعد اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کو ہم لکھ کر ان کے الفاظ کو ہم دوسری اپنے پاس سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، اب ہم اس سبق کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کا ہم استعمال یہاں پر ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ان الفاظ میں سے میں جیسے بتاؤں آپ کو، کل ما یفعلہ اللہ خیر، تو ہم ان الفاظ کو ہم دوسری طریقے سے اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، کل ما یفعل بنا اللہ عز وجل خیر، کل ما یفعل اللہ بالانسان خیر، کل ما یفعل بالانسان، کل ما یفعلہ اللہ بالانسان خیر۔ آگے دیکھیے، یہ سافرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، نمبر 1، سافرہ، سافرہ، یسافر،
مسافرتن سفر کرنا. بس یہ لفظ بہت زیادہ آتا ہے لیکن ہمیں جو ہے اس کا استعمال جاننا ہے کہ سافرت مع صدیقی امس من مدینتی حیدرآباد من مدینتی حیدرآباد إلى ممبئی. سافرت مع صدیقی امس من مدینتی حیدرآباد إلى ممبئی. کل میں نے اپنے دوست کے ساتھ ممبئی سے، یہ ایک لفظ ہے جیسے سافرہ کا لفظ ہے، سافر یسافر مسافرتن. میں نے سافرت مع صدیقی امس من مدینتی حیدرآباد إلى ممبئی. میں نے کل اپنے دوست کے ساتھ ممبئی سے، حیدرآباد سے ممبئی کا سفر کیا. تو ہم ان الفاظ کو جو ہے کان الناس یسافرون، کان الناس فی الزمن الماضی یسافرون إلى القرى الأخرى بالعربات، ہم اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اخذ معه مع اخذت معي شيء. اخذتم مثلا اخذت معي كتابا ثم ذهبت إلى الصف. میں اپنے ساتھ کتاب لیا اور درسگاہ گیا. ایسے دوستو حملہ مانے اٹھانا، لے جانا. حملت علی، حملت علی دراجتی بضائع، سامان کو کہتے ہیں بضائع کثیرہ. میں نے اپنے گاڑی پر بہت سارے سامان کو اٹھایا. وہ اتیت بہا، اور ان کو لے کر آیا. الی البیت، میں ان کو لے کر گھر کو آیا. ایسے استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کچھ زیادہ الفاظ تو نہیں ہیں. وصل الی قریہ، وصل الی قریہ، وصل الی مکان. سافرت من حیدرآباد إلى بنغلور ووصلت هناك بعد يوم. میں نے حیدرآباد سے بنگلور کا سفر کیا اور وہاں پر جو ہے ایک دن کے بعد پہنچا. قبیلہ یقبلو میں نے قبول کرنا. قبیلہ یقبلو قبول کرنا. انا القیت رأیی علی الاصدقاء. میں نے انا القیت رأیی، میں نے اپنی رائے کو پیش کیا دوستوں پر. فلم یقبلو رأیی، انہوں نے میری رائے کو قبول نہیں کیا. تو اس کو جو ہے قبیلہ یقبلو کو ایسے استعمال کر سکتے ہیں. مکسا، دیکھیے یہ 5 ہے. یہ 6واں مکسا کا لفظ مکسا یمکسو، ٹھہرنا. یہ نصرہ سے ہے. اس کا استعمال بہت، مطلب مثلا انا ذهبت وغادرت مانے جانا، ذهبت کے معنی بھی جانا، غادرت مانے وغادرت الى قریتی قبل اسبوع. میں اپنے گاؤں ایک ہفتے پہلے گیا. وہ مکست هناك
اسبوع، میں گیا اپنے گاؤں کو ایک ہفتہ پہلے اور وہاں ایک ہفتہ ٹھہرا رہا. تو مکہ سے امکث مانے کہیں بھی ٹھہرنا. حقل مانے کھیت، خارج مانے باہر کو کہتے ہیں. الصالح ما يفعله الله خير بعد قليل أتى الذئب فقتل الكلب فقال كل ما يفعله الله الخير ثم أتى ذئب آخر فقطع. قطع یقطع مانے کاٹنا. مثلا 7 قطع مانے قطع یقطع باب فتحہ سے کاٹنا. قطعت رقبۃ اضحیتی یوم الاضحیٰ، میں نے اضحیہ کے دن اپنے اضحیہ کے گردن کو کاٹا. مریض اخی و جعل یشعر، محسوس کرنے لگا، الالم فی الرجل فشاور الاطباء ان يقطع رجله. فشاور الاطباء ان يقطع رجله، اطباء نے مشورہ دیا کہ اس کے پاؤں کو کاٹ دیا جائے. تو کاٹنے کو ایسے استعمال کر سکتے ہیں. اب آگے دیکھیے کہ جو الفاظ ہیں ان میں سے آپ آگے الفاظ کو دیکھیے. سوال سیاحا شدیدا، سیاح صاح یسیح، صاح یسیح مانے چیخنا. 7 الفاظ ادھر ہوئے تھے، یہ جو ہے 8واں لفظ ہے. صاح یسیح، صاح یسیح چیخنا. صاح یسیح ضربہ سے چیخنا. صاح الاطفال لما رأوا ہلال عید الفطر، بچوں نے جب عید الفطر کے چاند کو دیکھا تو وہ چلا اٹھے. تو بچے جو ہے چلا اٹھے. تو یا سیاحن کا لفظ ہے. تو میں ان سارے الفاظ پر جس کو میں نے بتایا ہے، جیسے خزا ہے، اور جو ہے یحملو کا لفظ ہے، وصل الہ ہے، یقضیا یقبل ہے، مکسا کا لفظ ہے، اسی طریقے سے قطع کا لفظ ہے. اب اس میں سے جو ہے مزید الفاظ، ایک اور میں اس کو تکمیل پہلے کر لیتا ہوں. ان اللصوص ہاجمہ، دیکھیے یہ ہاجمہ کا لفظ ہے. ہاجمہ مفعلہ سے ہے، یہ حملہ کرنا. بلاد امریکہ ہاجمہ العراق فی سنہ 2013 2013 ہاجم امریکہ حملہ کرنا. یہاجم اعداء الاسلام علی تعلیمات الاسلامیہ، اسلام کے دشمن اسلامی تعلیمات پر حملہ کرتے ہیں. دیکھیے سرقہ مانے چوری کرنا. مواشی معاشیتن کی جمع ہے، چوپایوں کے معنی میں آتا. یہ نہبہ کا لفظ بھی استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ 2 ہوئے. یہ 3 نہبہ ینہبو، نہبہ فتحہ سے لوٹنا. دخل قطاع الطریق، ڈاکو داخل ہوئے. فی حینا، ہمارے بستی میں. و نہبو
أموال الناس الناس ينهبون اموال الیتامى، لوگ یتیموں کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں. تو یہ بھی لفظ ہوا، جیسے نہبو کا لفظ ہوا، اور جو ہے عادہ یا عدوون کی جمع حاجمہ کا لفظ ہوا، اور اسی طرح حمدن کثیرا. فعرف أنه لو قبل في تلك الخير لحدث له ما حدث. یہ ایسی تعبیر ہے، ایسے استعمال کرتے ہیں اس کو. لو فحدث لحدث له ما حدث. لو ذهبت إلى السوق لحدث لي ما حدث. اگر میں بازار جاتا تو میرے ساتھ وہی واقعہ پیش آتا جو وہاں ہوا، یعنی من النہب والسرق والقتل، یعنی وہاں پر جو قتل، چوری، لوٹ ہوئی، میرے ساتھ بھی وہی ہوتا اگر میں وہاں پر جاتا. تو اس کو دیکھیے، لحدث له ما حدث لأهلها. اب آگے کریں، سمیع اللصوص سیاحت دی. مرغے کے پکارنے کو سیاح کہتے ہیں، کتے کے پکارنے کو نباہ کہتے ہیں، گدھے کے پکارنے کو نہیق کہتے ہیں. حضر الیہ خارج القریہ وقتلوه وقال كعادتی كل ما يفعل الله خیر. ٹھیک ہے دوستو، ابھی اس میں جو ہے چند ایک الفاظ اور ہیں یہ پیچھے سے. دیکھیے یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے ایک لفظ ہے، ابھی ان الفاظ میں سے کچھ لفظ باقی ہیں، ان میں سے اس کو آپ دیکھیں. جیسے جو ہے یقضی لیلتہ فی تلک القریہ، قضا یقضی، مانے دیکھیں کل آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا کہ کیف تقضی یومک، تو یہی قضا یقضی، قضا یقضی، قضا یقضی، قضا یقضی، قضا یقضی مانے پورا کرنا. انا اريد ان اقضي 7 أيام فی القریہ، میں 7 دن گاؤں میں رہنا چاہتا ہوں. قضا یقضی میں نے پورا کرنا. تو اس میں جو ہے میں اس پر بھی یہاں پر اس کو جو ہے میں لکیر لگا دیتا ہوں. فترک القریہ ومکث لیلتہ تحت شجرۃ خرج الغرب یخلی من الحقول. اور جو ہے یوقظ، یہ حرس یحرس، حرس یحرس مانے حرس یحرس کا بھی لفظ ہے. حرس یحرس، حرس یحرس، حرس یحرس. نصرہ سے پہرا داری کرنا. یحرس الحارس القریۃ، حارس منے حفاظت کرنے والا، گاؤں کی حفاظت کرتا ہے. تو اس طریقے سے آپ ان الفاظ کا دوستو اگر آپ استعمال کرتے رہیں گے ان کتاب کے قصے کے ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے دیکھیے یہ ساری کتاب پر میں نے جہاں پر سے الفاظ کو استعمال کیے ہیں میں نے اس کے پر ایسی لکیر لگا دی ہے. تو اس سارے الفاظ کو اگر آپ اس طریقے سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل، اور آپ مسلسل اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کے لیے عربی کا سیکھنا آسان ہو جائے گا. تو دیکھیے دوستوں میں نے ایسے بنایا ہے، یہ دیکھیے سافر یسافر سے لے کر یہ نیچے تک کے جو قطعہ تک کے الفاظ کو میں نے اس طریقے سے بنایا. ذرا غور سے دیکھیے اس کو، تھوڑا سا جلدی سے لکھنے میں تھوڑی سی جلدی میں تحریر صحیح نہیں ہو پائی ہے، اور جو ادھر کے جو الفاظ ہیں میں نے جو ہے اس طریقے سے اس کو لکھا ہے. یہ سارے الفاظ کو آپ اس طریقے سے استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے عربی کا سیکھنا آسان ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.